وہ بھائی ایک بچی جس کا آپ نے منہ بند کروایا ہو، جس کو آپ نے، جس کے ساتھ ٹراما، ویسٹرنز کے مطابق آپ ٹراما کر رہے ہیں، اس کی بیچارے کا میریٹل ریپ کر رہے ہیں، اس کا منہ بند کر کے اس کو باندھ کے آپ رسیوں سے مار کوٹ رہے ہیں اور میریٹل ریپ کر رہے ہیں، وہ لڑے گی اس طریقے سے آپ کے ساتھ؟ وہ لڑ سکتی ہے؟ آواز بھی نہیں اٹھا سکتی وہ تو. اور یہ فرما رہی ہیں کہ آج کے زمانے میں ریسرچ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 9 سال کے بچے بچیوں سے جو لوگ جنسی تلذذ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی فطرت میں ودیعت شدہ ہے اور اس کو تبدیل ہی نہیں کیا جا سکتا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے چھوٹی عمر کی بچی سے شادی کرنا، تو نبی کی سنت تو یہ بھی ہے نا کہ معمر سے شادی کرنا، بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا، مطلقہ سے شادی کرنا، بیوہ سے شادی کرنا، یہ ساری بھی تو سنتیں ہیں. ان کو بھی جو ہے وہ ریوائیو کریں نا. اگر ایک سنت کو بس ریوائیو کرنا ہے، باقیوں کو چھوڑ دینا، تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ آپ ریلیجن کو اپنے مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی کو لے کے ملحدین، غیر مسلمین بہت سے اعتراضات کرتے ہیں کہ جی بڑی چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس بنا پہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ معاذ اللہ پیڈوفائل تھے اور انہوں نے ایک بچی سے شادی کی بہت کم سنی کی عمر میں. تو یہ تو بہت بری بات ہے. اور چونکہ مسلمان کہتے ہیں کہ ساری دنیا کو فالو کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو، تو اس وجہ سے آج عرب ممالک میں اتنی کم سنی کی لڑکیوں سے اتنے معمر مرد ہیں جن کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، 50 سال 60 سال، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں، 11 سال 12 سال 15 سال کی عمر کی بچیوں سے شادی کرتے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے، اس کی مین ریزن یہ ہے کہ آپ کے نبی نے یہ چیز شروع کی، اور پھر یہ ساری جو امت ہے سو کالڈ، یہ سارے جو مسلمان ہیں یہ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں اور ابیوز کر رہے ہیں چھوٹی عمر کی بچیوں کو. تو یہ نیریٹو ہے جو ملحدین کا نیریٹو ہے، اور انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ اس نیریٹو کی وجہ سے ہمارے بہت سے جو ینگسٹرز ہیں، جو یوتھ ہے ہماری، وہ بھی بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. تحقیق آج کے زمانے میں صرف گوگل پہ کچھ سرچ کر لینے کو سمجھ لیا گیا ہے، اور بہت زیادہ کتاب بینی کی عادت بھی نہیں رہی اور وقت بھی نہیں رہا. اپنے کوش سے ہی فرصت نہیں ہوتی نوجوانوں کو. ظاہر ہے میں زیادہ تر ان نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں جو اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، تو ان کو پڑھائی سے ہی فرصت نہیں ملتی چہ جا کے کہ وہ ادق کتب کا مطالعہ کریں یا اسلامی تاریخ کا یا احادیث کی کتب کا. تو آؤٹ ورڈلی آؤٹ رائٹلی کیا ہوتا ہے، ہائنڈ سائٹ میں کیا ہوتا ہے، جلد بازی میں کیا ہوتا ہے کہ حدیث کے پورے کینن کو ہی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، حدیث سے انکار کر دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے، اور ہمارے نوجوانوں میں یہ بات اب جڑ پکڑ رہی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی چونکہ احادیث مبارکہ میں اس طرح کی چیزیں ہیں، اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں، اس لیے ساری کی ساری حدیث غیر معتبر ہے اور سب کی سب حدیث سے انکار کر دیا جاتا ہے. تو بات اصلاً ایسے نہیں ہے. جو بچے، جو اسٹوڈنٹس
ایکیڈیمیا سے ریلیٹڈ ہیں اور یعنی تعلیم اور تعلم سے ریسرچ وغیرہ جنہوں نے کی ہے، جو ریسرچ کرتے ہیں، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آپ کے پاس ایک میتھڈالوجی ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایک پراپر ایک طریقہ ہونا چاہیے جس پہ آپ چیزوں کو پرکھتے ہیں، پھر لیتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس احادیث مبارکہ کو جانچنے پرکھنے کا سائنسی علم موجود ہے، جسے علم اصول حدیث کہتے ہیں، اور کنسسٹنٹ آپ کو ہونا پڑتا ہے اس علم کے اندر کہ کون سی حدیث ہے جو کہ آپ لے سکتے ہیں، کون سی حدیث ہے جو آپ نہیں لے سکتے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں، اردو کی ویڈیو میں، بڑی تفصیل سے بات کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کے حوالے سے۔ تو اگر اس حدیث کا آپ متن دیکھیں تو اس حدیث کے متن کے اندر اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور ریجیکٹ کیا بھی ہے، علماء نے بھی کیا۔ لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی حدیث ہے، اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ مجھے نظر نہیں آتا۔ اگر آپ مجھے بتلا سکیں تو ضرور، آئیے دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ اس کے اندر کیا ایسا مسئلہ ہے کہ آپ اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیں، یا اس پہ بیس کر کے کیا ایسا مسئلہ ہے کہ آپ پورے کے پورے حدیث کے کینن کو ریجیکٹ کر دیں۔ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، جو ویسٹرن ممالک ہیں، جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، جو ملحدین ہیں، جو آج کے زمانے کی مغربی دنیا ہے، یہ کبھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کر لینے سے ہمارے ریلیجن کو وہ ایکسیپٹ کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ آج آپ اگر ایک سو کالڈ انٹلیکچوئل مشکل سے بچنے کے لیے سارے کے سارے حدیث کے کینن کو ریجیکٹ کر بھی دیں، تو وہ کل کوئی اور مسئلہ اٹھا لیں گے، اور بے شمار مسئلے ہیں جو وہ اٹھاتے ہیں اور ان کو مسئلہ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ تعلیم اور تعلم کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، کچھ گزارشات ہیں، اور میں انگلش میں 3 ویڈیوز بنا چکا ہوں ابھی حال ہی میں۔ اردو میں میں نے پہلے بھی، بہت پہلے جب میں نے یہ چینل شروع کیا تھا تو اس وقت بھی ایک ویڈیو بنائی تھی بڑی تفصیل سے۔ تو آج دوبارہ اس بات کو کر لیتے ہیں اور جلدی سے مختصر انداز میں دیکھتے ہیں۔ میں ٹریڈیشنل باتیں کم کروں گا جو نارملی آپ مولویوں وغیرہ کی زبان سے سنتے ہیں، مولوی حضرات اور مولویہ خواتین کی زبان سے سنتے ہیں۔ میں کچھ آپ کے سامنے نئی جہت، کچھ نئی ڈائمنشن رکھنا چاہوں گا، 1-2 چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا جس سے امید ہے یہ بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو اللہ کا نام لیتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أنزل الفرقان وجعله هدى للناس وبشرى للمؤمنين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المتطهرين وعلى أصحابه الراشدين المهديين، وبعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو پہلی بات، تو سب سے پہلے اگر ہم انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیڈوفیلیا کہا کس کو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے پیڈوفیلیا۔ تو یہ میں آپ کے ساتھ اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ اس حوالے سے ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پیڈوفیلیا کو اگر ہم نیٹ پہ سرچ کر لیں، اور میں کوئی ریسرچ پیپر نہیں رکھ رہا آپ کے سامنے، کوئی بہت زیادہ آپ کے سامنے دقیق بات نہیں کر رہا، اگر ہم گوگل کی سرچ ہی کریں سمپل، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ گوگل کیا کہتا ہے پیڈوفیلیا کے بارے میں۔ The term pedophilia denotes the erotic preference for prepubescent children، چھوٹے بچوں کے ساتھ تلذذ کو پیڈوفیلیا کہا جاتا ہے۔ The term pedophilia has been proposed to denote the erotic preference، لذت حاصل کرنے کے اندر، یعنی جنسی لذت حاصل کرنے کے اندر اگر کوئی چھوٹے بچوں کو پریفر کرتا ہے، چھوٹے بچوں سے جنسی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، رفلی ایجز 11, 12, 13, 14،
چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ، تو اس کو پیڈوفائل کہا جاتا ہے اور اس عمل کو پیڈوفیلیا کہا جاتا ہے۔ اب یہ پہلی بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ پیڈوفیلیا کے اندر شادی نہیں ہوتی، شادی شامل نہیں ہوتی۔ جو پیڈوفائلز ہوتے ہیں، جو لوگ جنسی تلذذ بہت چھوٹی عمر کے بچوں سے حاصل کرنے کے دل دادا ہوتے ہیں، جو اس طرح کے ذہنی مریض ہوتے ہیں، غلیظ اور پریڈیٹری نیچر کے، وہ لوگ شادی نہیں کرتے ان بچوں کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہے ہماری اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اس کو چائلڈ میرج تو کہا جا سکتا ہے، چائلڈ میرج تو یہ کہلا سکتی ہے یہ شادی، لیکن پیڈوفیلیا نہیں کہلا سکتی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پروپیگینڈسٹس، جو ویسٹرن پلیمسسٹس یہ بات کرتے ہیں کہ جی پیڈوفیلیا ہے، تو یہ بات تو ان کی رد ہو گئی۔ بڑی آسان طریقے سے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ پیڈوفیلیا یہ نہیں کہلایا جا سکتا۔ تو جو بھی یہ بات کرے، آپ سمجھ جائیں کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، اور یہ تو ان کو خود اس بات کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات میں کوئی صداقت ہے اور کوئی سچائی ہے۔ اسی حوالے سے میں ایک اور بات اب آپ کو بتا دوں۔ ویسٹ کے اندر اگر آپ ویسٹ کی باتوں پہ چلنا شروع ہو جائیں گے، تو ویسٹ کی جو ڈومیننٹ فلسفی ہے وہ فلسفی آف پلیجر ہے۔ اصل میں جو فلسفی جس پہ ماڈرنزم آج، ماڈرن انلائٹنمنٹ آج جس چیز پہ کھڑی ہے، جو اصلاً جو فلسفی ہے وہ تو ہے یوٹیلیٹیرینزم کی، میکیاویلین فلسفی۔ اب اس یوٹیلیٹیرینزم کے اندر ایک بہت بڑا پرنسپل آتا ہے، اس کو کہتے ہیں پلیجر پرنسپل، کہ جس چیز سے بھی آپ کو خوشی ملتی ہے، انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ خوشی اس سے ڈرائیو کر سکے، کوئی بھی چیز ہو۔ اگر آپ ایک یوٹیلیٹیرین سے پوچھیں گے کہ انسیسٹ یعنی جنسی تعلقات کا قائم کرنا قریبی رشتہ داروں میں، ماں بیٹا، بیٹی باپ، بیٹا ماں، بیٹی باپ، اس طرح کر کے جو بیٹا اور باپ، اس طرح کر کے جو رشتے ہیں، جو قریبی رشتے ہیں، ان کے درمیان سیکچول تعلقات قائم کرنا، جس کو انگلش میں انسیسٹ کہتے ہیں، وہ کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، وہ آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ اس کے تئیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ وہ کہے گا یہ جی بس نو ہارم پرنسپل ہے، اس سے سوسائٹی کے اندر ہارم ہوگا۔ اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچے جب اتنے کلوز ریلیٹیو سے پیدا ہوتے ہیں سائنٹیفکلی، اور چائلڈ میرجز بھی اسی لیے ڈسکریج کی جاتی ہیں، جب بہت زیادہ کلوز ریلیٹیوز کے درمیان یہ اختلاط ہوتا ہے اور ان سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان بچوں کے اندر جینیٹک مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ ہارم پرنسپل ہے جی۔ تو اگر اس سے پوچھا جائے کہ اگر بچے پیدا نہ ہوں، کانٹراسیپٹیوز یوز کر لیں یہ رشتہ دار، تو پھر جائز ہے، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا ان کے پاس۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو ویسٹ کے پیچھے آپ چل پڑے، ان کی ہر بات کو آپ سننا شروع ہو گئے، تو ان کے تو اپنے مورلز جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ان کو فالو کر سکیں۔ ان کے جو موریلٹی ہے وہ سبجیکٹیو ہے، آبجیکٹیو نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے اپنی موریلٹی ہے، ہر بندہ، ہر کوئی اپنے تئیں صحیح ہے، اور اس کو شیکسپیئر نے غالباً کہا تھا کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ بٹ آور تھنکنگ میکس اٹ سو۔ تو ویسے ظاہری طور پہ ایکسٹرنلی یعنی امپیریکلی کوئی بھی چیز صحیح اور غلط نہیں ہو سکتی۔ ہاں، آپ جس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اور جو حالات اور واقعات ہیں، جو سوشل کنسٹرکٹ ہے جس کے اندر وہ چیز اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ ہمارے یہاں تو آبجیکٹیو موریلٹی ہے، جو بھی ریلیجن میں بیلیو کرتا ہے، جو بھی کسی ماورائی طاقت میں بیلیو کرتا ہے، میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی میجر ریلیجن میں جو بیلیو کرتا ہے، اس کے لیے موریلٹی سبجیکٹیو نہیں ہو سکتی، آبجیکٹیو ہوتی ہے، وہ ایکسٹرنل میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس ماورائی طاقت میں بیلیو کرتا ہے، وہ موریلٹی اس ماورائی طاقت نے دی ہوتی ہے، وہ موریلٹی ہے۔
ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے وہ موریلٹی ہے جو قرآن و حدیث میں آ گئی. جن چیزوں سے روکا گیا ان چیزوں سے رک جائیں گے ہم, جن کی اجازت ہے ان کو کر لیں گے. اور پھر اس ساری جو موریلٹی ہے اس کی باقاعدہ ادلہ بھی ہیں ہمارے پاس, یعنی اس کی توجیحات بھی ہیں. ایسے ہی کوئی سنی سنائی بے پر کی اڑی اڑائی بات نہیں ہے, لاجک بھی ہے ہمارے پاس علمی طور پہ اس کی توجیحات بھی موجود ہیں. اسی ضمن میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں, اور آپ کے لیے شاید یہ بات خاصی تعجب انگیز ہوگی کہ آج کے زمانے میں تو یہ ڈیبیٹ بھی ہے ویسٹ میں کہ پیڈوفیلیا جو ہے, چھوٹے بچوں سے جنسی تلذذ حاصل کرنا, یہ کوئی غلط بات ہے بھی یا نہیں ہے, اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے. یعنی یہ عالم ہے ان کی موریلٹی کے انحطاط کا, اخلاقی اقدار کے انحطاط کا اس قدر گر رہی ہیں اور گر چکی ہیں ویسٹ میں, کہ اب یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ کیا پیڈوفیلیا منطقی طور پہ, اخلاقی طور پہ کوئی بری بات بھی ہے یا نہیں ہے. ابھی آپ ملاحظہ کریں, میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں, یہ ٹیڈ ایکس کا پلیٹ فارم ہے, میں کوئی کسی گھر میں بنی ہوئی ویڈیو نہیں دکھا رہا آپ کو, یہ ٹیڈ ایکس کا پلیٹ فارم ہے. اس ویڈیو کا آپ ٹائٹل دیکھ لیں, کرسچینز بی ویئر دے وانٹ یو ٹو ایکسیپٹ پیڈوفیلیا, آنسرز ان جینیسس. میں یہاں سے اس چینل سے اس لیے دکھا رہا ہوں, اینڈ ایز اے ڈسکلیمر یہ کہہ دوں کہ I don't own rights to this video. I'm just showing it here for the purposes of comment and that's fair usage. تو TEDx کا جو اپنا چینل ہے وہاں سے یہ ویڈیو اتار لی گئی. یہ ویڈیو اب دیگر چینلز پہ موجود ہے, نیٹ پہ موجود ہے. ظاہر ایک دفعہ جو چیز نیٹ پہ آ گئی آپ اس کو کمپلیٹلی ڈیلیٹ تو نہیں کر سکتے نا, کہیں نہ کہیں تو وہ رہے گی. تو فارچونیٹلی یہ موجود ہے, نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے. اگر آپ اس کو گو تھرو کریں تو آپ کو بڑی مضحکہ خیز صورتحال سے پالا پڑتا ہے, مضحکہ خیز صورتحال. اس کو 2 منٹ کے لیے دیکھتے ہیں ذرا, پھر میں اس پہ کامنٹ کرتا ہوں. So the TEDx speaker says pedophilia is a natural sexual orientation. So she says we need to differentiate between child sex abuse and pedophilia, that pedophilia is a natural sexual orientation just like heterosexuality. So they're trying to, again, normalize it. So and just so that people know, we're not just making this up. I want you to hear this for yourself. Actually, my understanding is it was a TED video, and because of the outcry, they actually took it down, but it's still on the internet. Because of the outcry, they took it down. یہ TEDx کی ویڈیو ہے اور اسے اتار لیا انہوں نے جب ظاہر ہے اس کے اوپر انہیں کرٹیسزم ملا, تنقید ملی. جب لوگوں نے اس پہ نقد کیا تو انہوں نے اس کو اپنے چینل سے اتار دیا. Nonetheless, I want to quickly summarize where we are at the moment. According to current research, تھوڑی آپ کو آواز اونچی کرنی پڑے گی. اس ویڈیو کی آواز, جو اصل جو ویڈیو ہے اس کی آواز تھوڑی کم ہے. اب یہ خاتون ہیں, یہ یہاں پہ بول رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اکارڈنگ ٹو کرنٹ ریسرچ, آج کی ریسرچ کے مطابق, pedophilia is an unchangeable sexual orientation. پیڈوفیلیا از این انچینجبل سیکچول اورینٹیشن. پیڈوفیلیا کیا ہے؟ پیڈوفیلیا ایک جنسی میلان ہے جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, ایک غیر متغیر, یعنی ایسی ایک چیز ہے جو کہ فطرت میں ودیعت ہے, فطرت کی طرف سے ودیعت شدہ ہے کہ کچھ لوگوں کو بچوں سے جنسی تلذذ کی ضرورت پڑتی ہے, وہ اس کے علاوہ جنسی طور پہ تسکین حاصل نہیں کر پاتے. آج کی ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے. یہ خاتون, یہ پروفیسر ہیں, کسی جرمن یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں یا اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر, اور یہ فرما رہی ہیں کہ آج کے زمانے میں ریسرچ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 9 سال کے بچے بچیوں سے جو لوگ جنسی تلذذ حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کی فطرت میں ودیعت شدہ ہے اور اس کو تبدیل ہی نہیں کیا جا سکتا. Just like, for example, heterosexuality. جس طرح سے ہیٹروسیکچولیٹی ہے, یعنی مرد کا پوری عورت سے جنسی تسکین کا جذبہ, پورے سالوں کی بالغہ عورت سے, جیسے یہ عام جنسی تسکین کے جذبات ہوتے ہیں ویسے ہی یہ جذبہ ہے, ویسے ہی
بچوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ سیکس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں فطرت کی طرف سے ودیعت شدہ ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایسٹ نہیں کہہ رہا، یہ اسلام نہیں کہہ رہا، یہ کرسچینٹی نہیں کہہ رہی، یہ کوئی ریلیجن نہیں کہہ رہا، یہ خاتون فرما رہی ہیں، ریسرچ پہ بیسڈ، آج کے زمانے کی ویسٹرن ریسرچ پہ بیسڈ۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بڑے، میرے چھوٹے، میرے بہن، میرے بھائی، میرے بزرگ ویسٹ کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہم ویسٹ کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ آپ ملاحظہ تو فرمائیں کہ یہ خاتون فرما کہہ رہی ہیں، دیکھیے ذرا آگے۔ No one chooses to be a pedophile. No one chooses to be a pedophile، یہ کوئی خود تو نہیں جان بوجھ کے بنتا، No one conceives being one. اور کوئی اپنے آپ میں سے یہ جذبہ نکال بھی نہیں سکتا۔ The difference between pedophilia and other sexual orientations is that living out this sexual orientation will end in a disaster. بس فرق یہ ہے دونوں چیزوں میں کہ آج کے معاشرے کے اندر اگر آپ بچوں سے تلذذ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو لوگ آپ کو منع کریں گے، بس فرق اتنا سا ہے، باقی تو اپنی اصل میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کہہ رہی ہیں یہ خاتون، اب یہ پوری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پوری کی پوری ویڈیو انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے۔ You mean the rest don't? Well, that yeah, are against exactly. God's word? Yeah. Yeah. And why shouldn't Why they act not? on their Right. اب یہ اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں، جو پینل ہے آنسرز نیوز، یہ اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کرسچینز ہیں، عیسائی لوگ ہیں جو آپ سمجھ لیں کہ آرتھوڈاکس کرسچینز ہیں، جو کہ اس ویڈیو کو لے کے ساری اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ لوگ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے۔ اب یہاں پہ بڑی مسئلہ خیز صورتحال ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے جو یوتھ ہے وہ بہت جلدی اس مخمصے کا شکار ہو جاتی ہے کہ جی اچھا یہ ایک پروفیسر نے یہ کہہ دیا، یہ ایک ویسٹرن پولیمسسٹ نے یہ کہہ دیا، یہ ایک گورا کمپلیکس ہے نا کہ جی وہ سویلائزڈ نیشن ہے، ہم لوگ کیو مین اور ویمن ہیں، ہم لوگ بہت نچلے ہیں، نیچے درجے کے ہیں، ہماری انٹلیکچوئل ورتھ نہیں ہے، ہماری ایجوکیشن ورتھ نہیں ہے، جو کہ آج کے زمانے میں نہیں ہے، درست بات ہے، لیکن اسلام کی ہے۔ اس چیز کو کنفلیٹ نہ کریں کہ اگر مسلمانوں کی کوئی ورتھ نہیں ہے آج کے زمانے میں تو اسلام کی بھی ورتھ نہیں ہے۔ اسلام کو کنفلیٹ نہ کریں آپ مسلمانوں کے ساتھ۔ کوئی بھی ریلیجن اپنے فالوورز سے نہیں پہچانا جاتا، وہ اپنی کتابوں سے، اپنی اصل سے پہچانا جاتا۔ تو اسلام پہ تو بہت 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 اعتراضات بہت 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 شروع سے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ افواہوں سے، ان کے صرف کہہ دینے سے یہ چراغ بجھ نہیں سکتا۔ تو اتنی جلدی ان سے تاثر لینے کی بجائے ذرا تھوڑا سا سرچ کر لیا کریں کہ وہ لوگ خود کتنے پانی میں ہیں۔ مطلب مزے کا خیز صورتحال اس لحاظ سے بن جاتی ہے کہ آپ ان لوگوں کی باتوں کو اہمیت دے رہے ہیں جو اس طرح کی ریسرچ کر رہے ہیں، جو اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں۔ کیا کیا آپ کو یہاں پہ میں دکھاؤں اور کیا کیا میں آپ کو بتاؤں۔ ابھی میں نے بات LGBTQ کی اور جینڈر فلوئڈٹی کی، وہ یہ بات تو ابھی چھیڑی نہیں میں نے۔ اچھا چلیں آپ کو ایک مزے کی بات اور بتا دیتا ہوں وقت ضائع کیے بغیر۔ ہومو سیکچولیٹی بڑی مزہ کا خیز صورتحال ہے۔ ہومو سیکچولیٹی یعنی ہم جنس پرستی۔ کیا آپ کو علم ہے کہ ہم جنس پرستی کو ایک ذہنی بیماری کہا اور سمجھا جاتا تھا پہلے ویسٹ میں؟ اور میں ریلیجن کی بات نہیں کر رہا، بائبل میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی آرتھوڈاکس کرسچین تو ظاہر ہے وہ تو چونکہ ایک ریلیجس پرسنالٹی ہوگا تو وہ تو ہومو سیکچولیٹی کو نہیں مانے گا، نہ جوز مانتے ہیں نہ آرتھوڈاکس کرسچینز مانتے ہیں۔ کوئی بھی ریلیجن، کوئی بھی میجر ریلیجن ہومو سیکچولیٹی کے تو خلاف ہے۔ لیکن ویسٹرن انٹلیکچوئل ٹریڈیشن میں، اور اب میں سائیکالوجی کی، سائیکائیٹری کی بات کر رہا ہوں، ہومو سیکچولیٹی کو ذہنی بیماری کہا جاتا تھا۔ یہ دیکھیں، ہومو سیکچولیٹی واز کلاسیفائڈ، اگین یہ ویکیپیڈیا ہے، DSM کے اندر کیا تھی ہومو سیکچولیٹی۔ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ DSM بھی کیا ہے۔
homosexuality was classified as a mental disorder, एक ज़हनी बीमारी के तौर पे इसको क्लासिफाई किया गया इन द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, DSM. ये बाइबल है, बाइबल साइकोलॉजी की और साइकाइट्री की. ये APA, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन शाया करती है. बिगिनिंग विद द फर्स्ट एडिशन, उसके पहले एडिशन से लेके जो कि 1952 में शाया किया गया था APA की तरफ से. This classification was challenged by gay rights activists in the years following the 1969 Stonewall riots, and in December 1973 the APA Board of Trustees voted to declassify homosexuality as a mental disorder. अब आप ज़रा मुलाहज़ा फरमाएं कि आप जिनकी बातों से तासुर ले रहे हैं जब वो तनक़ीद करते हैं मुसलमानों पे, आप ख़ुद ज़रा देखें कि असलन बेसिकली असली जो तारीफ़ होमोसेक्सुअलिटी की थी, जो असल क्लासिफिकेशन थी हम जिन्स परस्ती की, वो वेस्ट के यहाँ भी ज़हनी बीमारी के तौर पे थी, मेंटल डिसऑर्डर. और फिर बाद में चूँकि पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा, बहुत ज़्यादा जो भी LGBTQ मूवमेंट है, जो भी गे राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा. फिर वोटिंग वगैरह का बड़ा चक्कर होता है, आपको पता है, माइनॉरिटीज़ के स्पेशली वोट्स बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं. ये सारी गेम पॉलिटिकल गेम है. इसकी वजह से फिर उन्होंने चेंज कर दिया. उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये अब इसको जो है हम क्लासीफाई नहीं करेंगे एज मेंटल डिसऑर्डर, और उसको डी क्लासीफाई कर दिया उन्होंने. तो ये तो वेस्ट का हाल है, ये तो उनकी अखलाक़ी इक़दार का हाल है. यानी पंजाबी में एक मिसाल है कि ज़ात दी कोड़ किली ते शतीरा नू जप्फे. यानी अपनी ज़ात उनकी क्या है, अपनी ज़ात कुड़तन होवे ते मिश्री नाल न लड़िए. अपनी क्या ज़ात है उनकी, अपनी क्या औकात है उनकी. हम बहुत जल्दी तासुर ले लेते हैं, हम समझते हैं कि जी ओ हो जी ओ हो वाह जी वाह, उन्होंने गोरे ने गल कर दी थी जी, आया थे बस ज़बरदस्त हो गया. तो इस सिलसिले में ये पहली बात है जो मलहूज़ ख़ातिर रहनी चाहिए. अब मैं हुज्जत तमाम कर दूं अपने पढ़े लिखे स्टूडेंट्स के लिए. मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हार्वर्ड में भी पढ़ रहे हैं, अब माशाल्लाह येल में पढ़ रहे हैं, MIT में पढ़ रहे हैं, और उनसे अक्सर बातचीत होती है, बहुत सी चीज़ें डिस्कस होती हैं. तो ये रिसर्च आपके लिए, अब ये रिसर्च है प्रॉपर, ये प्रॉपर रिसर्च है. रेबेका लाइव्सली, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम राइट, और क्रेग ए हार्पर, ये बाकायदा एक रिसर्च पेपर है जो 29 अक्टूबर 2021 को ओपन एक्सेस जर्नल्स के अंदर पब्लिश हुआ. और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ह्यूमनाइजिंग पैडोफिलिया एज स्टिग्मा रिडक्शन, ए लार्ज स्केल इंटरवेंशन स्टडी. क्या कह रहे हैं, वो प्रपोज क्या कर रहे हैं रिसर्चर्स, बाकायदा रिसर्च करके बहुत से ग्रुप्स के साथ, कि जो नॉन ऑफेंडिंग पेडोफाइल्स हैं, पेडोफाइल्स को आप कहेंगे जो बच्चों से जो जिनसी तलज़्ज़ुज़ चाहते हैं, जिनसी लज्जत हासिल करना चाहते हैं, इनसे आप कहें कि बस आप ये ऑफेंस करें मत, यानी इसको रियलाइज़ ना करें, इसको आप अमली जामा ना पहनाएं. बाकी अगर ये हैं, अगर इनके अंदर ये चीज़ है कि ये बच्चों से जिनसी तलज़्ज़ुज़ हासिल करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, इसको नॉर्मलाइज़ कर दें. ठीक है, अपनी तस्वीरें मोबाइल पे देख लें, अपने ये जो भी हैं चीज़ें जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं. जापान के अंदर तो बाकायदा तौर पे ये आर्ट फॉर्म है और बड़े अरसे से है और लीगल है, पता नहीं अब भी शायद लीगल है. तो ये देख लें वो, और देखते रहें, और मांगा शांगा जो भी है, और बस इसको यानी अमली जामा ना पहनाएं तो ठीक है, हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, वो खुल के इस पे बात कर सकते हैं. ये आपके सामने अब रिसर्च है, अब ये रिसर्च पेपर है, पब्लिश्ड पीयर रिव्यूड रिसर्च है. मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मैं आपको कोई हिडन आर्काइव्स नहीं दिखा रहा, मैं आपको कोई फ्रिंज थीरीज नहीं दिखा रहा, मैं आपको प्रॉपर रिसर्च बेस्ड मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें आप फर्दर लुक इनटू कर सकते हैं. तो ये बात तो हो गई.
اب آتے ہیں میرج کی طرف کہ چائلڈ میرج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کی, کم سن. ابھی ہم یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, اور میں حدیث کی طرف بھی انشاءاللہ آؤں گا اور حدیث بھی آپ کو دکھاؤں گا, اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن ابھی ہم یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, اور اس نیریٹو پہ چل رہے ہیں کہ 6 سال کی تھیں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا جب ان کی شادی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور 9 سال کی تھیں جب ان کی رخصتی ہوئی, جب کانسیومیٹ ہوئی میرج. اچھا, اب یہاں پہ پھر میں بہت دقیق نہیں کرنا چاہتا اس موضوع کو, میں نے لکھا ہے اس پہ, اور بڑے یعنی ایکیڈیمکلی لکھا ہے, لیکن ایکیڈیمک ریسرچ پیپرز پیش کرنا میرا مقصد نہیں ہے, ابھی بڑے آسان الفاظ میں سمجھانا مقصد ہے. تو ہم پھر چاچو گوگل, شیخ گوگل کی طرف رجوع کرتے ہیں, اور گوگل کے اوپر ایک سمپل سٹرنگ اگر ہم ڈالیں, سمپل سٹرنگ ایج آف میرج ان دا پاسٹ, تو دیکھیں یہاں پہ پہلا جو رزلٹ ہے ویکیپیڈیا سے وہ کیا ہے, فار اے میرج انڈر دا میرج ایکٹ 1961 پیرنٹل کانسینٹ از ریکوائرڈ فار دا میرج آف اے پارٹی انڈر دی ایج آف میجورٹی وچ واز فارملی 21 بٹ از ناؤ 18. شادی کی عمر 21 سال بھی رہی ہے, اب 18 سال ہے, لیکن اس سے پہلے بھی شادی کی جا سکتی ہے اگر پیرنٹل کانسینٹ ہو, اگر پیرنٹل کانسینٹ ہو. آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ویسٹ میں بھی آپ ایک 7 سالہ 9 سالہ 10 سالہ 11 سالہ لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں اگر اس کے پیرنٹس مان جائیں. آپ سرچ کر کے دیکھیں آج انٹرنیٹ پہ, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ لوگ بالکل سرچ نہیں کرتے, بالکل اس معاملے کو دیکھتے نہیں ہیں, اور فوری طور پہ اپنے ذہنوں کو بنا لیتے ہیں کہ اچھا جی گورے نے گل کی ہے جی, بس یہی ہے جی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. بھائی آپ ویسٹ میں کہیں چلے جائیں, او بھائی کانسینٹ کی, پراپر کانسینٹ کی, اب یہ بھی آپ کو دکھلا دیتا ہوں میں. اب یہ ایک سمپل سٹرنگ میں نے ڈالی ہے نیٹ پہ, سمپل سٹرنگ گوگل کے اوپر ڈالی, چاچو گوگل پہ. کیا سٹرنگ ہے جی, ایج آف کانسینٹ ان ورلڈ ٹوڈے, سمپل. The age of consent around the world varies from 11 to 21, but the most common ages range from 14 to 16 according to the World Population Review. In some countries such as Saudi Arabia, Yemen, Libya, Iran, Pakistan, Qatar, there is no age of consent, but people must be married. ایج آف کانسینٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایج جس میں آپ لڑکا لڑکی کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ سیکس کر سکیں, اجازت دیتے ہیں لیگلی. یعنی ویسٹرن ممالک میں اوبیسلی, اب جب ایسٹ کی بات آ گئی تو ایسٹ میں تو ایسا کانسیپٹ نہیں ہے نا کہ شادی کے بغیر تو آپ کر ہی نہیں سکتے, یو کینٹ ہیو سیکچوئل انٹرکورس وداؤٹ میرج. یہ تو ایسٹ کی بات آ گئی, یمن, لیبیا, ایران, سعودی عربیہ, پاکستان, قطر, یہ تو مسلم ممالک ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ویسٹ کی. ویسٹ کے اندر ایک ایج آف کانسینٹ ہوتی ہے, ایک ایج آف میرج ہوتی ہے. ایج آف میرج وہ ہوتی ہے جس میں عدالت آپ کو میرج کا لائسنس دیتی ہے, یعنی آپ کو کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے اب آپ ہسبینڈ اور وائف ہے. لیکن اس سے پہلے وہ ایج کون سی ہے جس میں آپ ویسے ہی بغیر شادی کیے آپ سیکچوئل انٹرکورس کر سکتے ہیں, آپ جنسی تعلقات قائم کر سکتے ہیں. اب وہ سب سے کم آج دنیا میں آج بھی 11 ہیں, 11 آج بھی. آج سے 1400 سال پہلے, 2000 سال پہلے کی تو کیا ہی بات ہے, آج کے زمانے میں. کیا آپ کو پتہ ہے, اب دیکھیں یہ چونکہ میرا فیلڈ ہے ریسرچ کا, اس لیے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں, آپ کو شاید مزیدار لگے یہ بات. رومیو اینڈ جولیٹ جنہوں نے پڑھا ہے, جو لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہیملٹ کا بہت مشہور پلے, اگر آپ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہیں تو امید ہے, یہ گمان غالب ہے کہ آپ نے رومیو اینڈ جولیٹ کا نام ضرور سنا ہوگا, یہ کم از کم یہ بڑی مشہور ایک مووی تھی جو لیونارڈو ڈی کیپریو کی تھی, جس میں لیونارڈو ڈی کیپریو رومیو بنا تھا, وہ دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے. اس کے اندر کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو عمر ہے جولیٹ کی وہ 13 سال ہے, 13 سال. شیکسپیئر کے پلے میں وہ 13 سال کی, اس میں سین بھی ہے ایک سیکس کا پورا, اس میں وہ کنزیومیٹ کرتے ہیں اپنا لو. تو یہ ایک نارم دنیا کے اندر, یہ ایک نارم رہی ہے
9 سال سے لے کے 14-15 سال کی عمر تک کی جو لڑکیاں ہیں ان کو اجازت تھی کہ وہ کنزیومیٹ کریں, کہ وہ سیکچول ایکٹ میں انڈلج کریں. آج کے زمانے میں بھی میکسیکو وغیرہ میں آپ دیکھ لیں, یا ایون اسٹیٹس کی کچھ آپ اسٹیٹس کو دیکھ لیں, آپ یورپ کے اندر کچھ جگہوں کو آپ دیکھ لیں, وہاں پہ 12 سال کی عمر کی لڑکی اگر سیکس کرتی ہوئی کہیں پکڑی جائے تو وہ اللیگل کام نہیں کر رہی. مطلب لیگلی 11 سال کی عمر سے لے کے آپ کو سیکچول انٹرکورس کرنے کی اجازت ہے. ہاں, شادی نہیں آپ کر سکتے. کچھ ممالک میں 16 سال کی عمر سے پہلے, کم از کم ایج میرا خیال ہے 15 سال ہے آج کے زمانے میں, 16 سال کی عمر سے پہلے, 18 سال کی عمر سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے. لیکن یہ بائیفرکیشن تو ہے ویسٹ کی. ایسٹ میں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. ایسٹ میں تو یہ زنا ہے اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں اور آپ جنسی ایکٹس میں انڈلج ہو رہے ہیں, انڈلج کر رہے ہیں اپنے آپ کو, تو آپ زنا کے, فورنیکیشن کے, ایڈلٹری کے مرتکب ہیں. ایڈلٹری تو ہوتی ہے شادی شدہ لوگوں کے درمیان, آپ فورنیکیٹ کر رہے ہیں. تو یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ آج کے زمانے میں بھی 11 سال کی لڑکی لیگلی دنیا کے کچھ ممالک میں سیکچول ایکٹس میں انڈلج کر سکتی ہے. تو یہ بات ہی بالکل لا یعنی ہو جاتی ہے, لا یعنی بات ہے. اگر آج کے زمانے میں بھی 11 سال کی عمر میں سیکس کر سکتی ہے لڑکی, 11 سال کی عمر میں, تو آج سے 1400 سال پہلے 9 سال کی عمر میں کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ اب ایسٹ کے اندر تو یہ ہے ہی نہیں نا, کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ شادی کے بغیر جو ہے وہ سیکس کریں گے. اسلام میں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام لے کے آئے ہیں, اسلام ان پہ منتج ہوا ہے, ختم ہوا ہے. تو اس زمانے کے اندر کیوں نہیں یہ ہو سکتا تھا جی؟ آج کے زمانے میں اگر 11 سال کی لڑکی جو ہے وہ کسی کا بستر گرم کر سکتی ہے, تو اس زمانے میں 9 سال کی لڑکی سے کیوں نہیں کنزیومیٹ کی جا سکتی تھی میرج؟ کیا وجہ ہے؟ اب اس چیز کو کہتے ہیں پریزنٹزم. اس چیز کو کہتے ہیں دا فیلسی آف پریزنٹزم. پریزنٹزم کی فیلسی کیا ہوتی ہے, اور اسی سے ملحق ہے ہسٹورینز فیلسی. یہ 2 فیلسیز ہیں, ان کو آپ دیکھ لیجئے گا, آرام سے اسٹڈی کر لیجئے گا. یہ فیلسی کیا ہوتی ہے, یہ منطقی غلطی کیا ہوتی ہے کہ آپ آج کے زمانے کے کچھ کانسیپٹس جو ہیں ان کو پرانے زمانے پہ منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آج ایک سوسائٹی میں کانسیپٹ ہے نیٹ ایٹیکویٹ کا. نیٹ ایٹیکویٹ یعنی آپ انٹرنیٹ کے اوپر جو بات چیت کر رہے ہیں, جو آپ انٹرنیٹ کے اوپر ایک دوسرے سے فورمز پہ یا ڈفرینٹ کامنٹس کے تھرو ایک دوسرے سے آپ گفت و شنید کرتے ہیں, اس کے کچھ آداب ہیں. اب یہ آج سے 1000 سال پہلے ہوتے تھے. کیا بات کرتے ہیں یار آپ؟ آج کے زمانے کے نیٹ ایٹیکویٹس کو اٹھا کے اس زمانے کی جو گفت و شنید ہوتی تھی خط و کتابت کے ذریعے, اس کے اوپر اس کا اطلاق آج کے زمانے کے رولز کا کر سکتے ہیں. آج کے زمانے میں جو آپ ای میل لکھتے ہیں اس کے اندر جو آپ نیٹ ایٹیکویٹ ہے آپ کا, ڈسکلیمر نیچے دیں یا سگنیچر دیں یا وٹ ایور اٹ از, اس کو آپ آج سے 1000 سال پہلے جو خط و کتابت ہوتی تھی فار ایگزامپل, یا جو روبرو گفتگو ہوتی تھی, اس کے اوپر آپ یہ لاگو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا میرے بھائی, نہیں کر سکتے میری بہن, میری بیٹی, میرے بڑے, میرے چھوٹے. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا یار, ایسے نہیں ہوتا. خدا را کچھ چیزوں میں سرچ کر لیا کریں, دیکھ لیا کریں کچھ چیزوں کو. تو یہ تو فیلسی ہے, فلیشس آرگیومنٹ ہے کہ اس زمانے کے اندر اگر شادی ہوئی 9 سال کی عمر میں, کنزیومیشن ہوئی, شادی ہوئی 6 سال کی عمر میں اور کنزیومیشن ہوئی 9 سال کی عمر میں, آج کے زمانے کے حساب سے یہ چائلڈ میرج ہے. بھائی آج کے زمانے کے آپ رولز اینڈ ریگولیشنز اس زمانے پہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اب میری نانی جی کی خود شادی ہوئی 14 یا 15 سال کی ایج میں, اینڈ she was pregnant with my mother when she was I think 16. She told me herself 16 سال کی عمر میں. اب میں کیا کہوں آج کے زمانے میں کہ میرے نانا نے جو ہے وہ چائلڈ میرج کی تھی. عجیب احمقانہ قسم کی گفتگو ہے. اگر اس سے بھی آپ پیچھے چلے جائیں, میری فیملی میں میں اپنی فیملی کی مثال دیتا ہوں یار, اور بتائیں میری فیملی میں آپ پرانے زمانے میں چلے جائیں, آج سے 3 پیڑھیاں 4 پیڑھیاں 3 نسلیں 4 نسلیں پیچھے چلے جائیں, 11-12 سال کی عمر میں شادی ہوتی تھی. لڑکی جو ہے اس کی کیا ایج ہوتی تھی؟ 12-13 سال, 11 سے 13 سال کی بریکٹ ہوتی تھی. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ جی وہ سارے چائلڈ میرج کرتے تھے؟ او بھائی یورپ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. اب اگر آپ نے یورپ کی ہسٹری نہیں پڑھی, ایلزبیتھن ایج دیکھ لیں, وکٹورین ایج دیکھ لیں یار, 13 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی ہو جاتی تھی, 13-14 سال کی عمر میں. اس میں رومیو اینڈ جولیٹ میں وہ جو جولیٹ کی جو آیا ہے
وہ خود کہتی ہے کہ یار تم ابھی تک جو ہے وہ 99 ٹکے کے چکروں میں پڑی ہو, تمہاری ایج کی لڑکیاں جو ہیں 2 بچے پیدا کر کے بیٹھی ہیں. آپ نے پڑھا ہی نہیں تاریخ کو. آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو یہ ویسٹ سارا اسی ایج میں یہ بھی اپنی بچیوں کی شادی کرتے تھے. اب یہ کیا کہیں گے آپ آج کے زمانے کے حوالے سے کہ یہ سارے پیڈوفائلز تھے یا چائلڈ میرج کرتے تھے, یہ چائلڈ ابیوز ہوتا تھا سارا؟ تو ایسے تو نہیں ہے نا. آج کے زمانے کی تھیریز آپ پرانے زمانے پہ تو لاگو نہیں کر سکتے, ان کا اطلاق پرانے زمانے پہ نہیں کر سکتے. نارمز, مورائز, ہر چیز چینج ہوتی ہے. اچھا, یہاں تک تو بات ہو گئی اور امید ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ بفضلہ تعالی. اب بڑھتے ہیں آخری حصے کی طرف, اس پوڈ کاسٹ کے آخری حصے کی طرف. اب بات کرتے ہیں حدیث پہ. یہ جو حدیث ہمارے پاس ہے, اور اس پہ بات کرنے سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں ویسٹرن پولیمسسٹ سے, ویسٹرن پروپیگینڈسٹ سے, کرسچین مشنریز, کرسچین پروپیگینڈسٹ سے, تو ان کا جو آخری حربہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہنا کہ بھئی دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے, بالکل ہے, اسوہ حسنہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اور ہمارے لیے کامل مثال ہے جس کو ہم نے فالو کرنا. تو آپ کے لیے تو یہ آج کے زمانے میں بھی فالو کرنا ہے. پھر آپ بھی 6 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں, 10 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں. اب اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو قرآن کی ایک آیت دکھانا مقصود ہے. یہ سورہ ہے 65 سورہ طلاق, اور اس کی آیہ ہے 4. واللائی یئسن من المحید من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحدن. یہ نوٹ کر لیں آپ آیت قرآن کی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے شادی نہ کی ہوتی اس ایج کے اندر, اور یہ رول نہ بنایا ہوتا احادیث مبارکہ میں, حدیث شریف میں یہ رول نہ ہوتا کہ لا ضرر ولا ضرار, نو ہارم پرنسپل, نہ آپ کو کوئی ہارم کرے اور نہ آپ کسی کو ہارم کرو. یہ پرنسپل ہے, بنیادی پرنسپل ہے اسلام کا, ہارم نہیں ہو سکتا. اور اسی کے اوپر بیس کر کے ہمارا جو فقہ ہے, ہماری جو جیورسپروڈنس ہے, اصول الفقہ اور فقہ ہے جو لا ہے, اس کے اندر ایج نہیں ہے میرج کی. رول کیا ہے؟ رول ہے کفو کا, یعنی برابری ہو, ہمسری ہو, اور نو ہارم پرنسپل ہو, ہارم نہ ہو کسی بھی پارٹی کو. اب دیکھیں, اگر 18 آپ نے ایج رکھ دی, ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی لڑکی ہو جو 18 سال کی عمر میں بھی سن بلوغت کو نہ پہنچے مینٹلی. فار ایگزامپل, بعض اوقات کوئی ایسی میڈیکل کمپلیکیشن بھی آ جاتی ہے کہ وہ فزیکلی بھی اس ایج تک نہیں پہنچتی. تو اگر آپ ویسٹ میں ہیں, اگر آپ ویسٹ کا قانون فالو کر رہے ہیں, تو 18 سال کی عمر میں آپ شادی کر لیں, کوئی قانون آپ کو نہیں روکے گا, لیکن اس لڑکی بیچاری کو ہارم ہوتا رہے گا, اس لڑکی کو ضرر پہنچے گا, اس لڑکی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. قرآن اور حدیث مل کے آپ کو یہ رول دیتے ہیں کہ اگر ہارم ہے, اگر نقصان پہنچ رہا ہے, تو ایج نہیں, 90 سال کی بھی خاتون ہے, اب 90 سال جو بہت زیادہ ایج کی ہو جاتی ہیں عورتیں. اب ویسٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ تو پراپر ہے کہ جی کیا ٹرینی پورن بھی ہے اور کیا نہیں ہے, کہ جی 80 سال کی 90 سال کی عورتوں کو ہراس کرنا, اور اس کے ساتھ بھی آپ شادی کر سکتے ہیں ویسٹ میں. تو لیکن آپ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کو ضرر پہنچ رہا ہے, اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. اسی طریقے سے 18-19 سال کی بھی لڑکی ہے, لیکن وہ ذہنی طور پہ بالغہ نہیں ہے. آپ اس کے ماں باپ دیکھتے ہیں, اس کا ولی دیکھتا ہے, لوگ ارد گرد کے دیکھتے ہیں, اس کے ٹیچرز دیکھتے ہیں کہ یار شی از ناٹ مینٹلی اور سوشلی اور ایموشنلی فٹ ٹو بیکم اے برائڈ, تو انکار ہے, شادی نہیں کر سکتے آپ ریلیجسلی. تو اسلام کا نظام تو سپیریئر ہے. اب یہ دیکھیں, اس آیت میں آیا ہے واللائی لم یحدن. یہ میں پڑھ دیتا ہوں, صحیح انٹرنیشنل پڑھ دیتا ہوں, کیونکہ میرے اسٹوڈنٹس مجھ سے کہتے رہتے ہیں سر صحیح انٹرنیشنل کا ترجمہ ہمیں پڑھ کے سنا. اینڈ دوز ہو نو لانگر ایکسپیکٹ مینسٹرویشن امانگ یور ویمن, یہ طلاق کی بات ہو رہی ہے. اف یو ڈاؤٹ دین دیئر پیریڈ از 3 months, تو عدتہن 3 اشہر, جو طلاق کی عدت ہے وہ 3 ماہ ہے. اینڈ آلسو فار دوز ہو ہیو ناٹ مینسٹرویٹڈ واللائی لم یحدن, who have not yet menstruated, جن کو menstruation آئی ہی نہیں,
ان کے ساتھ طلاق کی بات ہو رہی ہے تو نکاح ہوگا تو طلاق ہوگی نا بھائی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ نکاح جائز ہے. اب یہ اس آیت کے اندر بالکل درست بات ہے. واللہ لم یحدن، اس سے مراد وہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں جن کو کسی میڈیکل کمپلیکیشن کی وجہ سے ابھی تک مینسٹرویشن نہیں آئی، ہائمن سرجیکلی ریموو کرنا پڑ رہا ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، کوئی میڈیکل ایشو ہے، کچھ بھی ہے، کوئی ہارمونل ڈسبیلنس ہے، کچھ ہے. لیکن مجھے آپ ثابت کر دیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس آیت کے اندر پھر بچے اور بچیاں بھی داخل نہیں ہوں گے جن کو مینسٹرویشن نہیں آئی. یعنی 6 سال کی بچی، 7 سال کی بچی جس کو ابھی تک حیض نہیں آیا. تو اگر اس آیت کو آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس حدیث شریف نہ ہو تو اس آیت کے مطابق تو آپ 5 سال، 4 سال، 3 سال، 2 سال، 1 سال کی بچی سے بھی شادی کر سکتے ہیں. اللہ علم یحض، اس کو تو حیض نہیں آیا، اس کو تو مینسٹرویشن نہیں آئی. 1 سال کے بچے کو کون سی مینسٹرویشن آتی ہے 1 سال کی بچی کو؟ تو یہ اب میں یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں، اور یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، بہت 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 دھیان سے سمجھنے والا نقطہ ہے. وہ یہ کہ حدیث شریف کو جب آپ ریجیکٹ کر دیں گے، جب آپ کہیں گے کہ حدیث نہیں، کوئی بھی، میں حدیث کو مانتا ہی نہیں، کسی بھی قسم کی حدیث کو میں حدیث کو مانتی نہیں، مانتا نہیں، یا کوئی بھی پروناؤن لگا لیں جی آپ. آج کل جو LGBTQ کے پروناؤنز ہیں، دے، اٹ، فلانا فلانا، تو واٹ ناٹ، کہ میں نہیں مانتی جی، میں نہیں مانتا جی، ہم نہیں مانتے جی. تو جب آپ حدیث کو ریجیکٹ کر دیں گے تو پھر آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ 1 سال کی بچی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے؟ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. قرآن سے دکھائیں مجھے کہاں لکھا ہے. پھر کچھ لوگ یہ دلیل لاتے ہیں، اور میں نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی ہے اپنی انگلش کی ویڈیوز پہ. کچھ لوگ یہ دلیل لاتے ہیں جی قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے نساء کا، نساء، من نسائکم، اور نساء یور ویمن. یہ صرف اور صرف اس لفظ کا اطلاق صرف اور صرف بالغہ پہ ہوتا ہے. اگر ہم یہ مان بھی لیں تو اسلام کی روح سے بالغہ وہ ہے جس کو حیض آ گیا. تو حیض تو 9 سال کی بچی کو بھی آ جاتا ہے، 10 سال کی بچی کو بھی آ جاتا ہے. تو پھر بھی اس آیت کے مطابق 9 سال 10 سال کی بچی سے تو آپ نکاح کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ یہ جو لفظ ہے نساء، کہ یہ قرآن میں صرف بالغہ کے لیے استعمال ہوا ہے. آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. آپ ثابت کر دیں مجھے. یہ برڈن آف پروف آپ پہ ہے. آپ مجھے دکھائیں کہ قرآن نے کہاں اس لفظ کو فکس کیا ہے، کہاں اس لفظ سے صرف یہ مراد لیا ہے کہ نساء سے مراد صرف وہ عورتیں جو بالغہ ہیں، جو 17 سال، 18 سال کی، 19 سال کی ہیں. یہ لفظ چھوٹی بچیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں. یہ ملاحظہ فرمائیں، سورہ بقرہ ہے، دوسری صورت ہے قرآن کی الفاتحہ کے بعد، اور اس کی آیت ہے 49. اس میں فرعون جو عذاب دیتا تھا اپنی قوم کو، اس کا ذکر ہو رہا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنی اسرائیل، ہم نے آپ کو چھٹکارا دیا فرعون اور اس کے لوگوں سے. یسومونکم سوء العذاب، تم لوگوں کو بہت زیادہ ٹارچر کرتے تھے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے میل بچوں کو زندہ مار دیتے تھے اور فیمیل بچیوں کو زندہ رکھتے تھے. یستحیون نساءکم، اب یہاں پہ اس سے مراد ہے وہ 17-18 سال کی لڑکیاں. کمال بات کرتے ہیں یار آپ. یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو مار دیتے تھے اور تمہاری چھوٹی لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے. نساء کا لفظ استعمال ہوا ہے چھوٹی بچیوں کے لیے. آپ مجھے دکھا دیں قرآن میں کہ یہ لفظ نساء کا کہاں صرف اور صرف بالغہ عورت کے لیے مستعمل ہے قرآن میں. کیونکہ اب آپ قرآن اونلی کی بات کر رہے ہیں، ڈکشنری کی طرف نہیں جانا آپ نے کہ جی آپ آج کی کوئی ماڈرن ڈکشنری اٹھا لیں، الملجد فی اللغہ وغیرہ اٹھا لیں اور کہیں کہ جی عرب کے ہاں نساء کا لفظ نارملی استعمال ہوتا ہے 12-13 سال سے زیادہ عمر کی. بھائی آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اب قرآن میں بلیو کریں گے، اب ہم حدیث کو چھوڑ چکے، ہم نے ریجیکٹ کر دیا حدیث کو. تو پھر صرف قرآن سے دکھانا ہے. قرآن کے اندر تو یہ چھوٹی بچیوں کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ جو کہا گیا ہے کہ تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، اس کے اندر جو 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کی لڑکیاں ہیں وہ شامل نہیں ہیں، وہ شامل نہیں ہیں اس میں. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں. یہ بہت ضروری بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، بٹھا لیں اچھے طریقے سے. اب اس ساری گفتگو کے بعد اینڈ پہ بالکل ہم آ جاتے ہیں اس حدیث کی طرف.
اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو یقین انسٹیٹیوٹ کا یہ پیج ریکمینڈ کرتا ہوں, مور دین جسٹ اے نمبر, پرسپیکٹیوز آن دی ایج آف عائشہ رضی اللہ عنہا. اس میں 4 پیپرز ہیں جو یقین انسٹیٹیوٹ نے پبلش کیے ہیں. ان کو آپ پڑھ لیں لازمی لازمی لازمی, بہت امپورٹنٹ پیپرز ہیں, بہت امپورٹنٹ. اس کے اندر یہ پیپر ہے عائشہ رضی اللہ عنہا, دا کیس فار این اولڈر ایج ان سنی حدیث اسکالرشپ. یس, آج کے دور میں بہت سے سنی علماء بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں, جو یہ مانتے ہیں کہ تاریخی شواہد کچھ ایسے ہیں جن کی بنا پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایج 9 سال نہیں تھی جب ان کا بیاہ ہوا, اور 6 سال نہیں تھی جب ان کا بیاہ ہوا, اور 9 سال نہیں تھی جب ان کی رخصتی ہوئی. وہ زیادہ عمر کی تھیں, غالباً 13-14 سال کی تھیں جب شادی ہوئی, 18-19 سال کی تھیں جب ان کی رخصتی ہوئی. تو ٹھیک ہے, کچھ علماء نے اس طرح کی تحقیق کی ہے, لیکن میرا ایک مسئلہ ہے اس نیریٹو کے ساتھ. یہ حدیث شریف ہے, اس حدیث کو آپ نگیٹ کیسے کریں گے؟ اس کی سند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے متن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل سیدھا سیدھا سا متن ہے. تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونبنۃ 6 سنین بمکہ, مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور میں مکہ میں تھی, اس وقت 6 سال کی تھی. متوفی خدیجہ, پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی. ودخل بی وانا ابنۃ 9 سنین بالمدینہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری کنزیومیشن ہوئی شادی کی, اور میں اس وقت 9 سال کی تھی. بالکل اسٹریٹ فارورڈ متن ہے, بالکل اسٹریٹ فارورڈ متن میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی تدرج نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی ضعف نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی تردد نہیں ہے. تو کیسے اب اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے, اور یہاں پہ جو تخریج دکھا رہے ہیں وہ شعیب الارناؤت نے جو ہے تحدیث کی ہے اس حدیث کی, اور تخریج المسند لشعیب یہ مصدر دکھا رہے ہیں, یہ اس کی رقم ہے. خلاصۃ حکم الحدیث صحیح, بالکل صحیح سند ہے. اور تخریج میں آپ دیکھیں کہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, احمد میں بھی ہے. کتنی ہو گئیں؟ 1 2 3 4 5 6 دفعہ یہ ان کتب میں آئی ہے, تو تواتر تک تقریباً پہنچ گئی, درجہ صحیح ہے. اس حدیث کو آپ کیسے نگیٹ کریں گے, مجھے یہ سمجھا دیں. میں آپ کو بڑی ایمانداری کی بات بتاؤں, ایک زمانے میں بھی اس طرف ملتفت ہو گیا تھا. میں بھی یہ کہتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ بات درست ہے تاریخی طور پہ کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال نہیں تھی جب ان کی شادی ہوئی, اور 9 سال نہیں تھی جب انہوں نے ان کی رخصتی ہوئی. میں بھی ایک زمانے میں یہ سمجھنا شروع ہو گیا تھا, اور میرا بھی اس طرف طبعی میلان اس طرف تھا. لیکن مجھے جو ہمیشہ سے اس چیز میں مسئلہ رہا, وہ مسئلہ یہ رہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ اتنی قوی ہے, اتنی طاقتور ہے اپنی سند اور اپنے متن کے لحاظ سے, اور اتنا اس کا بڑا اسٹریٹ فارورڈ پنچی جو ہے وہ متن ہے, بالکل چھوٹا سا, کہ آپ اس کو نگیٹ کیسے کریں گے, کیسے نگیٹ کریں گے. تو ساری باتیں میں نے آپ کو سمجھا دیں کہ اس کو آپ صرف اس بیس پہ نگیٹ نہیں کر سکتے کہ جی ہم نے ویسٹ کی جو چیزیں ہیں, ویسٹ کا جو نیریٹو ہے اس کے مطابق اسلام کو ڈھالنا. پھر یہ بات یہی رہ جاتی ہے, یہ ساری باتیں آپ نے سمجھ لیں کہ آج کے زمانے کے مطابق اس زمانے کو آپ جج نہیں کر سکتے. آج کے زمانے میں جو موریز ہیں اور نارمز ہیں, اور جو سوشل اور سوسائٹی کی جو موریز نارمز اور جو سوشل ہمارا کنسٹرکٹ ہے, اس کے مطابق آپ اس زمانے کی سوسائٹیز کو جج نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے. وہ جو بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا تھا تو وہ کرتے تھے, ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں, اس کے بھی بیانڈ جاتے ہیں.
اس چیز کے بھی. اور دیکھتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب میں یہ مانتا ہوں کہ ان کی عمر 6 سال تھی جب ان کی شادی ہوئی, 9 سال تھی جب ان کی رخصتی ہوئی. اب 2 چیزوں پہ آتے ہیں, 2 باتیں آخر میں رہ گئیں, اینڈنگ پوائنٹس, انشاءاللہ اس بات پہ اختتام کر دیتے ہیں. اس میں 2 چیزیں رہ گئیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, حدیث سنت, اس کی بائیفرکیشن ہے. ایک ہے سنت مؤکدہ, ایک ہے سنت غیر مؤکدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑے پہنے ساری عمر, وہ تو توب تھی, سعودیہ کا لباس ہے, عرب کنٹریز کا لباس ہے. میں آج یہ جینز اور شرٹ پہن کے بیٹھا ہوں تو کیا میں گناہ گار ہو رہا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ سنت نہیں تھی جینز اور شرٹ پہننا, ان کے زمانے میں تو جینز نہیں ہوتی تھی. تو یہ تو سنت غیر مؤکدہ ہے نا. میں اس کو فالو کروں یا نہ کروں میں گناہ گار نہیں ہوں گا. فالو اگر کروں گا تو اچھی بات ہے, لیکن نہیں کروں گا تو مجھے گناہ نہیں ہے. تو سنت غیر مؤکدہ جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا, پہلی بات تو یہ کہ اس کو فالو کرنا میرے اوپر واجب فرض نہیں ہے. اس زمانے کے حوالے سے, اس زمانے کے لحاظ سے بہت سے, آپ سمجھ لیں کہ بہت سی چیزیں تھیں, بہت سے کلچرل نارمز تھے اور موراث تھے جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے, اور وہ مجھ پہ آج فرض اور واجب نہیں ہیں. اچھا, اس سلسلے میں پھر دلیل یہ آ جاتی ہے کہ جی بہرحال احیاء السنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ کرے گا, اس کا چہرہ روشن کرے گا, قیامت کے دن اس کو اچھے حال میں اٹھائے گا. آئی ایم سوری, میں اپولوجائز کرتا ہوں اگر میں مس انٹرپریٹ کر رہا ہوں حدیث کو, لیکن اغلباً حدیث کی یہ اس کا مفہوم یہ ہے. تو او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, تو بالکل درست بات ہے. لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 شادیوں والی جو سنت ہے اس کو آج زندہ کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث آپ کے تئیں نہیں ہے کہ ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن روزہ رکھتے تھے مسلسل بالتسلسل, اور ساری رات تہجد میں گزارتے تھے. تو جب صحابہ اکرام نے یہ کرنا شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلال میں آ گئے اور آپ نے کہا ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میری مانند ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کی ہر چیز فالو ہی نہیں کر سکتے بھائی. اب وہ 13 شادیاں انہوں نے کی, ایک وقت میں 13 بیویاں تھیں ان کی, یہ آتا ہے کتب میں آتا ہے 11, چلیں 11 تو ایٹ لیسٹ آتا ہے, متفق علیہ جو تعدد ہے وہ 11 ہے, 11 کا عدد ہے, تو 11 شادیاں تو ایک وقت میں آتی ہیں نا. تو پھر آپ اس سنت کو زندہ کریں نا. آج کسی مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ اس سنت کو زندہ کریں ذرا, ہاں ذرا 11 جو بیویاں ہیں ان کو ایک وقت میں ذرا رکھیں, رکھ کے دکھائیں ذرا. قرآن کا واضح حکم ہے 4 تک کر سکتے ہو, بلکہ ایک ہی کرو اگر ان میں عدل نہیں کر سکتے تو پھر نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہاں گئی؟ پھر اس سنت کو احیاء نہیں کرنا. اگر احیاء السنہ بالاطلاق ہر سنت پہ, نبی کے ہر قول پہ, فعل پہ لاگو ہے, تو پھر اس سنت کو زندہ کریں نا بھائی. ہاں, پھر دوسری بات, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے چھوٹی عمر کی بچی سے شادی کرنا, تو نبی کی سنت تو یہ بھی ہے نا کہ معمر سے شادی کرنا, بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا, مطلقہ سے شادی کرنا, بیوہ سے شادی کرنا, یہ ساری بھی تو سنتیں ہیں. ان کو بھی جو ہے وہ ریوائیو کریں نا. اگر ایک سنت کو بس ریوائیو کرنا, باقیوں کو چھوڑ دینا, تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ آپ ریلیجن کو اپنے مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں. آج اگر سعودیہ میں کوئی 60 سال کا معمر شخص 11 سال کی چھوٹی بچی سے شادی کر رہا ہے, تو وہ تو اپنے مزے کے لیے کر رہا ہے نا, وہ تو ریلیجن کو یوز کر رہا ہے. یہ تو ایسی بات آ گئی جیسے خود کش حملہ آور جو ہیں وہ قرآن کی آیات کو یوز کرتے ہیں کہ جی دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُمَا وَجَدْتُمُوهُمْ, جتھے لبے مار دو, جتھے لبے مار دو. قرآن کی آیت نہیں ہے, آپ کانٹیکس سے اس کو نکال لیا آپ نے قرآن کی آیت کو, خود کش حملہ آور بن گئے, آپ دہشت گرد بن گئے. اب یہ قرآن تو نہیں کہہ رہا نا کہ آپ بنے, آپ قرآن کو استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ 60 سالہ معمر بزرگ کو کہ جی تو 11-12 سال دی کڑی نال شادی کر, یہ تو آپ یوز کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی ان کی سنت ہے, جی ان کی سنت ہے. اچھا, تو ان کی جو سنت ہے معمر لڑکی سے, معمر عورت سے شادی کرنا, وہ نہیں بابا جی تو لبی, وہ حدیث نہیں لبی تو وہ کتاب کھول کے جو ورکا ہوا ہے سی وہ نہیں پلٹیا, جو ادھر ادھر کر دیتا.
ہیں جی اپنے مطلب والی احادیث یاد رہ گئی ہیں صرف, خود تو بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں, ریلیجن کو آپ نے بدل دیا اپنے مقصد کے لیے. تو انتہائی لایعنی اور فضول قسم کی بات ہے جو ویسٹرن پروپیگنڈسٹ یوز بھی کرتے ہیں. دیکھیں جی 60 سالہ مرد نے 11 سالہ لڑکی سے شادی کی یہ کہہ کے کہ یہ سنت ہے. او بھائی یہی چیز ویسٹ بھی دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ حملہ آور تھا, خودکش, اس نے 12 بندوں کا قتل کیا, اپنے آپ کو اڑایا, اور یہ اس کا مینیفیسٹو ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. اس بات کو بھی پھر مان جائیں. اگر آپ اس بات کو مان لیں گے ویسٹ کی کہ جی ٹھیک ہے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہمارے نبی کی سنت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے آج, معاذ اللہ نقل کفر نباشت, تو پھر اس بات کو بھی مانیں کہ قرآن کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے آج. ویسٹ کا تو یہ بھی نیریٹو ہے. تو اس بات کو سمجھ لیں, یہ تو ایک بات ہو گئی, یہ بڑی ضروری بات تھی سمجھنا, سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ. تو یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ آ گئی. اب آئیں ذرا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرسنالٹی پہ. یہ ارریلیونٹ ہے یار مسئلہ, یہ بات کہ ایج کتنی تھی ان کی, یہ ارریلیونٹ ہے. یہ تو دیکھیں آپ کی ان کی پرسنالٹی کیا تھی. وہ ایک فقیہہ تھیں, وہ ایک عالمہ تھیں, وہ ایک استاذ تھیں, وہ ایک جنگجو خاتون تھیں, وہ پروٹو فیمنسٹ تھیں. آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں, انہوں نے ہاتھ میں تلوار لے کے جنگ کی ہے مولا علی سے, غلطی پہ تھیں, اجتہادی غلطی ان کی, کیونکہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے, علی کے ساتھ ہے, علی کے ساتھ ہے, کرم اللہ وجہہ الکریم. تو لیکن جنگجو خاتون تھی, لیڈ کیا انہوں نے آرمی کو. یار مجھے ایک بات بتائیں, اپنے ایمان سے ایک بات بتائیں, یہ جو ویسٹرن کہتے ہیں جی ٹراماٹائز تھیں, جی بڑا ٹراما ہوا, مامے لگ دینے, ان کے والد صاحب کو اعتراض نہیں, ان کے دشمنوں تک کو اعتراض نہیں. ہمیں پوری تاریخ میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں اعتراضات ہوئے, ان کی ہر چیز کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا, ہر قسم کی لایعنی بکواسیات کی بکی لوگوں نے ان پہ. کسی حدیث میں کسی تاریخ کی کتاب میں کوئی ذکر دکھا دیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایج پہ کسی نے اعتراض کیا اس زمانے میں, کوئی ایک انسٹنس دکھا دیں. تسی مامے لا دو, یعنی کہ کی کہندے نے پنجابی کہ میاں بیوی راضی. دیکھیے یعنی میاں بیوی راضی ہیں, ان کے والدین راضی ہیں, ان کے سارے احباب راضی ہیں, پورا معاشرہ راضی, تسی مامے لا دو ویچ, تسی چھوارے بیچنے نے کہ جی انہیں بڑا ٹراما ہوا, ان کو خاموش کروایا گیا. ابھی یہ میں دیکھ رہا تھا عورت مارچ میں, وہ بینر پکڑا ہوا, یہ این جی اوز ہوتی ہیں نا, یہ باہر کی فنڈڈ ہوتی ہیں, تو یہ پھر اس طرح سے اپنا نیریٹو چلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ میں 6 سال کی تھی, وہ 50 سال کا تھا, مجھے خاموش کروا دیا گیا. اس کی آواز آج بھی مساجد میں گونجتی ہے, آج بھی. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ جی انہیں خاموش کرا دیا گیا, جی انہیں بڑا ظلم ہوا, جی انہیں. اچھا ایک بچی جس کو ٹراما ہوا ہو اس طرح کا, اتنا ظلم ہوا ہو اتنے بچپن میں اس کے ساتھ, معاذ اللہ آپ کے کہنے کے مطابق اس کے ساتھ میریٹل ریپس ہوئے ہوں, اور اس کو خاموش کروا دیا گیا ہو, اور سارا کچھ یہ مسئلے مسائل ہوئے ہوں, وہ جنگجو بنتی ہے بڑے ہو کے, وہ عالمہ فقیہہ بنتی ہے بڑے ہو کے, ان سے احادیث, ہمارا جو آئلی نظام ہے اسلام کا, وہ ان کی احادیث جو انہوں نے روایت کی اس پہ کھڑا ہوا ہے آج. کمال بات کرتے ہیں آپ. ان کی پرسنالٹی تو دیکھ لیں یار, یہ ہوتی ہے ٹراماٹائزڈ گرل کی پرسنالٹی. ایک لڑکی, ایک عورت جس کو بچپن میں ٹراماز ہوئے ہوں میسو اتنے زیادہ, وہ اس طرح کی بنتی ہے بڑے ہو کے. اتنا ان کا کنٹریبیوشن اسلام میں, اتنا میجر چنک کنٹریبیوشن کا. اب آپ شیعہ حضرات کو تو چھوڑ دینا, غالیہ جو شیعہ طبقہ ہے اس کو تو آپ چھوڑ دیں. آج کل بہت سے لوگوں کو زکام بھی ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے. یوٹیوب چیز ہی ایسی ہے جس کے کچھ فالوورز بن جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں میں فقیہ بن گیا ہوں, میں علامہ فہمہ بن گیا ہوں. تو شیعہ حضرات کو, غالی حضرات کو تو آپ چھوڑ ہی دیں, ان کی تو بات نہ کریں. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں, بہترین جن کو پوری دنیا جن کو مانتی ہے مورخ, ابن خلدون کو پڑھ لیں, آپ خطیب بغدادی کو پڑھ لیں, سیر و اعلام النبلاء پڑھ لیں, طبقات پڑھ لیں, آپ اٹھا کے دیکھیں, سیرت دیکھیں اما عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نہ جائیں وہابی جو لوگوں نے لکھی ہے سیرت, اس پہ نہ جائیں. آپ نیوٹرل لوگوں کی پڑھ لیں, آپ اولین کی پڑھ لیں, دیکھیں آپ کتنی ان کی زبردست اور انسپریشنل پرسنالٹی تھی. پروٹو فیمنسٹ تھی وہ, یعنی آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی پہلی فیمنسٹ.
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ سیدہ کائنات، بہت بڑی فیمنسٹ، پہلی فیمنسٹ. اسلام فیمنسٹ ریلیجن ہے. میں ریڈیکل فیمنزم کی بات نہیں کر رہا، اوبویسلی عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں. تو اس سلسلے میں ازواج مطہرات اور آل اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حقوق کی علمبردار، خواتین کے حقوق کی. اب میں آپ کو ایک مزیدار چیز بتاتا ہوں جو بہت ایسا اینگل ہے، اور میری بات بھی ہو رہی تھی ایک کرسچین پلیمسسٹ سے. میں نارملی اپنی جو ڈبیٹس ہیں کرسچینس کے ساتھ وہ اپنے چینل پہ نہیں لگا پاتا، کیونکہ موسٹلی جو مجھ سے میرے مسیحی بھائی گفت و شنید کرتے ہیں وہ درخواست کرتے ہیں کہ اس کو آپ اوپن نہیں کریں گے، پبلک نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے میں اس کو ریکارڈ بھی نہیں کر پاتا ان ڈبیٹس کو. اور اگر آپ میں سے کوئی ارینج کر سکے کوئی ڈبیٹ ایسی جو کہ آن لائن ہو تو وائی ناٹ، کیونکہ مجھے میرے سبز نے بھی بعض نے پوچھا کہ آپ کی قرآنیوں کے ساتھ تو ڈبیٹس ہیں، قرآنیوں پہ ویڈیوز آپ نے بنائی ہیں، لیکن آپ کی زیادہ تر اب یہ مواد جو ہے یہ سارے کا سارا مسیحی برادری جو ہے، جو مسیحی برادری کے پروپیگینڈسٹس ہیں، یہ سارے کا سارا مواد ان کو جواب دینے کے لیے نا بھائی. تو میں تو ہر ایک چیز پہ بات کرتا ہوں، ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، لیکن کوئی ملے تو صحیح، ایسا کوئی اتنا جاندار ہو تو صحیح کہ جس میں اتنے گٹس ہوں کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ آن ایئر لیں مجھے، یا آپ ریکارڈ کریں اس کو اور چلائیں. تو اینی ویز بڑے مزے کی میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بہت مزے کی. ڈونٹ گو اینی ویئر، دس از گوئنگ ٹو بی ریئلی انٹرسٹنگ. یہ میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث دکھانا چاہتا ہوں. مزیدار بات کیا ہے؟ مزیدار بات یہ ہے کہ کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ پڑی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی چھت پہ تشریف لے گئے، ان سے ناراض ہو کے پھر آیات اتری قرآن کی. اما عائشہ، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، بلکہ آپ یہ ملاحظہ کریں حدیث شریف کو دیکھنے سے پہلے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ باقاعدہ آیت اتری. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس کی شان نزول خود دیکھ لیں آپ. یہ پھر آیت ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اور اگر آپ دونوں معافی مانگ لو تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں طبری کو، اگر دیکھ لیں آپ تو یہ دیکھیں یہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہما عائشہ و حفصہ، اما عائشہ اور اما حفصہ کے بارے میں یہ آیت اتری ہے کہ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. یہ آیت آپ دیکھیں سورہ المجادلہ کی شروع کی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، Allah has surely heard the statement of she who argues with you. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس concerning her spouse اپنے ہسبینڈ کی شکایات بھی لے کے آتی تھیں جو صحابہ تھیں، جو صحابیہ تھیں. تو یہ خولہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیت ہے، وہ آئی تھی اپنے ہسبینڈ کی شکایت لے کے. یہ جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں حدیث، یہ بخاری کی حدیث ہے 2468. یہ جو آیت ہے جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی ان تتوبا الی اللہ، یہ سورہ تحریم ہے، 66 سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 4 ہے. اس کو دیکھ لیجئے گا، خود ایک دفعہ اسٹڈی کر لیجئے گا. اس کے بارے میں حضرت عمر سے پوچھا ایک صحابی نے، تو حضرت عمر نے ایک بڑی لمبی چوڑی تفصیل بتائی. وہ کیا تفصیل تھی؟ وہ یہ تھی کہ the people of Quraysh, we the people of Quraysh، اب یہ حضرت عمر بتا رہے ہیں، used to have authority over women, but when we came to live with the Ansar, we noticed that the Ansari women had the upper hand over their men. So our women started acquiring the habits of the Ansari women. Once I shouted at my wife and she paid me back in my coin, and I disliked that.
that she should ever answer me back. She said, why do you take it ill that I report upon you? By Allah, the wives of the Prophet retort upon him. Why do you take it ill that I retort upon you? By Allah, the wives of the Prophet retort upon him, sallallahu alayhi wasallam. فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه. They retort, Amma Aisha fought with the Nabi sallallahu alayhi wasallam, Amma Hafsa fought with the Nabi sallallahu alayhi wasallam. That's between the spouses. Nabi Karim sallallahu alayhi wasallam minded that, he became angry. What did he do? Did he hit them? अच्छा, یہ بات بھی آتی ہے اس میں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت مارا کرو اپنی وائفز کو, اور اگر کوئی مارنا بھی ہے تو بس وہ جو مسواک ہوتی ہے, وہ جو چھوٹی اسٹک ہوتی ہے اس کے برابر, اور چہرے پہ مت مارو. تو جی دیکھیں آپ کے قرآن میں تو ہے ہی نہیں, وَاضْرِبُوهُنَّ والی جو آیت ہے اس کی میں بارہا تشریح کر چکا ہوں, اس کا مطلب ہے سپریشن. لیکن حدیث شریف میں آ گیا. او بھائی, یہ حدیث پڑھی نہیں آپ لوگوں نے, اس حدیث کو ایک دفعہ پڑھ لیں اچھے طریقے سے. یہ حدیث ہے 2468. پتہ نہیں ہوتا نا, علم نہیں ہوتا لوگوں کو. یہ بخاری کی حدیث ہے 2468, نیٹ پہ اویلیبل ہے. میں sunna.com سے آپ کو دکھا رہا ہوں, یہاں پہ جا کے ایک دفعہ پڑھ لیں, اپنی ایپ میں سے پڑھ لیں. اسلام 360 آپ کے پاس کوئی اور ایپ ہے اس میں سے دیکھ لیں ایک دفعہ. جیسے قرآن میں بتدریج شراب کو حرام کیا گیا, بتدریج غلاموں کے مسائل بیان کیے گئے, اس لیے کیے گئے کہ اس معاشرے میں یہ چیزیں عام تھی, تو اس معاشرے میں مار پیٹ بھی عام تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ اف مائی میموری از سرونگ می رائٹ, آپ نے فرمایا کہ کتنا ہی برا ہے وہ شخص جو صبح تو اپنی وائف کو مارتا ہے اور رات کو چاہتا ہے کہ وہ اس کو جپھی شپھی لگائے, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی وائفز پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, نہ کبھی اس کی تعلیم دی, بلکہ اس کے خلاف منع کیا. بچوں کو, عورتوں کو مارنے سے منع کیا. بالکل حرام ہے عورت پہ ہاتھ اٹھانا اسلام کے اندر, بالکل حرام ہے, چاہے وہ آپ کو مارنے کی درپے کیوں نہ ہو. ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے, ڈاکو وغیرہ ہیں اور اس کے اندر عورتیں بھی ہوں تو سیلف ڈیفینس میں وہ ایک اور چیز ہے. آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈکیتیوں کی وارداتیں عام ہو گئی ہیں, اب خواتین کو وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں پولیس وغیرہ سے بچنے کے لیے. تو وہ اس سلسلے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ کی وائفز وغیرہ ہیں یا آپ کی بہنیں اور کسی کو غصے میں آ جاتی ہیں آپ کے ساتھ, اگر وہ فزیکل بھی ہوں تو آپ فزیکلی انہیں نہیں مار سکتے. کفو ایدیکم, روک لو اپنے ہاتھ, اسلام کا حکم ہے یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراضی ہوئی ان کی اپنی وائفز کے ساتھ, آپ باہر تشریف لے گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حضرت فاطمہ جگر پڑی. کیا بات, او بھائی ایک بچی جس کا آپ نے منہ بند کروایا ہو, جس کے ساتھ ٹراما, ویسٹرنز کے مطابق آپ ٹراما کر رہے ہیں, اس کی بیچارے کا میریٹل ریپ کر رہے ہیں, اس کا منہ بند کر کے اس کو باندھ کے آپ رسیوں سے مار کوٹ رہے ہیں اور میریٹل ریپ کر رہے ہیں, وہ لڑے گی اس طریقے سے آپ کے ساتھ؟ وہ لڑ سکتی ہے, آواز بھی نہیں اٹھا سکتی وہ. تو یہ آپ کے سامنے ہے, حدیث شریف. Once I shouted at my wife, عمر کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ, once I shouted at my wife and she paid me back in my coin. فَانْكَرْتُ أَن تُرَاجِعَنِي. I disliked that she should answer me back. She said, why do you take it ill that I retort upon you? By Allah, the wives of the Prophet sallallahu alayhi wasallam retort upon him. وہ ان کو جواب دیتی ہیں, ان سے جھگڑتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ ان سے جھگڑتی ہیں. اینڈ سم آف دیم may not speak with him for the whole day till night. For the whole day till night. ان سے بات تک نہیں کرتی سارا دن ناراض ہو کے. ان پہ چیختی چلاتی بھی ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ چیخنے چلانے کا یہ آ رہا ہے. فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي. صِحْتُ زور سے بات کرنا, اونچی آواز میں بات کرنا, چیخنا کہہ لیں. فراجعتنی, پھر تو انہوں نے, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف نے اسی کوائن میں انہیں ری پے کیا, اسی طرح ان پہ بھی چیخی. تو انہوں نے کہا کہ کدھر بائن کدھر. تو ان کی وائف نے آگے سے کہا کہ عمر تم اس بات پہ برا منا رہے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جو ہیں وہ جھگڑتی ہیں ان کے ساتھ, اونچی آواز میں بات کرتی ہیں, اور وہ سارا دن جو ہے وہ پھر بولتی نہیں ہیں ان کے ساتھ.
ابھی میں نے آپ کو آیت بھی دکھا دی جو اما حفصہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی. تو وہ تو جھگڑتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. مجھے اپنے ایمان سے بتائیں کوئی بچی جس کا آپ نے ریپ کیا ہو, معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, اور اس کو آپ نے دبا کے رکھا ہو اس طرح, اتنا ٹراما اس کے اوپر آپ نے کیا, اتنا ظلم اور تشدد آپ نے کیا ہو, وہ آپ سے اس طرح لڑے جھگڑے گی؟ ہاں بولے نا, کیا بات کرتے ہیں یار, پڑھی نہیں احادیث, آپ نے تاریخ نہیں اٹھا کے دیکھی اور پھر اس طرح سے. اب یہ حدیث شریف کا مطالعہ آپ فرمائیں, یہ بڑی مزیدار چیز تھی جو میں نے آپ کو دکھا دی. انصار کی عورتیں اور ان کا رہن سہن, مار پیٹ ہوتی تھی, مارتے بھی تھے مرد ان کو. تو یہ ساری چیزیں بھی اسلام نے ایڈریس کرنی تھی, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس چیز کو ختم کیا اسلام نے, اور مار پیٹ بالکل جو ہے مابین زوجین اس کو منع کر دیا. لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پروٹو فیمنسٹ تھی, اور قطعاً یہ بات بعید از قیاس ہے, بہت ہی دور ہے قیاس سے, اور بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ جی ان پہ ٹراما ہوا. 6 سال کی عمر میں اگر ان کی شادی ہوئی اور 9 سال کی عمر میں کنزومیشن ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کم سنی میں انہیں بیاہ کے لائے تاکہ ان کی تربیت کر سکیں بہتر طریقے سے, اور وہ اپنی مرضی سے آئیں, اپنے باپ کی مرضی سے آئیں. بڑا اچھا انہوں نے وقت گزارا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلایا, آگے تک لے کے گئیں. تعلیم اور تعلم میں ان کا بہت حصہ ہے. تو یہ ساری باتیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. اور اس میں مین جو بات ہے, دا ٹیک اویز, کہ یہ جو حدیث ہے اما عائشہ کی شادی والی, اما عائشہ کی ایج والی, جو خود انہوں نے کہا کہ وَأَنَا ابْنَةُ 6 سنین بمکہ, میں 6 سال کی تھی جب مجھ سے شادی. اس حدیث کو آپ نگیٹ کیسے کریں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم نے نہیں ماننا تو دلائل دیں. آپ کی میتھڈالوجی کیا ہے, آپ ریجیکٹ کیسے کر رہے ہیں اس حدیث کو؟ یہ حدیث ریجیکٹ نہیں ہو سکتی. میتھڈالوجی میں کنسسٹنٹ رہنا پڑتا. جو لوگ اکیڈیمیا سے واقف ہیں, تعلیم اور تعلم سے واقف ہیں, وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. تو لیٹس فنش ٹوڈیز پوڈ کاسٹ آن دس نوٹ. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والممات وما علينا إلا البلاغ المبين والله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.